کا زراعت میں بہت اہم کردار ہے۔ زرعی ترقی میں کسانوں، خاص طور پر کسان عورت کے بنیادی کردار کی وجہ سے پاکستان کا شمار دنیا کی زرعی منڈی میں اہم ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر حیدرآباد جناب فواد غفور سمرو نے اسٹرینتھنگ پارٹیسپیٹری پروگرام SPO حیدرآباد کے زیر اہتمام کسان عورتوں کے گروپ کا سرکاری اداروں سے کے موضوع پر مقامی ہوٹل میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ نے عورتوں کے حق میں بہت سے قوانین متعارف کروائے ہیں، خاص طور پر کسان عورتوں کے حقوق پر سندھ اسمبلی نے جو قوانین منظور کیے ہیں وہ پاکستان کے کسی اور صوبے میں نہیں۔ SPO حیدرآباد نے کسان عورتوں کے مختلف اداروں سے روابط کے حوالے سے ایک نیٹ ورکنگ میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں ضلع بدین چنڈو محمد خان اور حیدرآباد کے مختلف اداروں، ایگریکلچر ایکٹیشنز، سیڈا، سول سوسائٹی کے اداروں اور دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے SPO کے ریجنل ہیڈ پرپوہو ستیانی نے کہا کہ SPO کا مقصد خواتین کو خود مختار بنانا ہے۔ اس مقصد کے لیے SPO نے آباد کسان خواتین کو تربیت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 اضلاع کی 500 خواتین کو مختلف ہنر سکھانے کے لیے تربیت دی گئی۔ چھوٹے کاروبار، سلائی کڑھائی اور ماسک بنانے کے لیے مختلف اداروں نے تعاون کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عورتوں کو کاروبار کی تربیت دینے کا مقصد ان کو فیصلہ سازی میں شرکت کی ترغیب دینا ہے تاکہ وہ خود مختاری کی طرف بڑھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بیوہ عورتیں ان کاروبار کے ذریعے اپنا گھر چلا سکتی ہیں۔ کسان عورتیں پانی کی کمی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ پانی کے ذرائع تک عورتوں کی رسائی ہو۔ اس تقریب میں شرکت کرنے والوں کا کہنا تھا، میرا نام پربھو ستیانی، میں ریجنل ہیڈ اسٹرینتھننگ پارٹیسپیٹری آرگنائزیشن SPO جو پورے پاکستان میں 50 سے زیادہ اضلاع میں کام کر رہی ہے اور ہم سندھ میں بھی مختلف اضلاع میں کام کر رہے ہیں۔ اس وقت آج کا جو پروگرام تھا اس میں ہم نے جو ہے خواتین ہیں جو کسان ہاری خواتین ہیں ان کو بلایا ہوا ہے اور ان کو ہم جو ہے SPO نے 2 دن کی ٹریننگ دی ہے۔ کوئی 470 کے قریب عورتوں کو، ہمارا ٹارگٹ 500 خواتین کو تیار کرنا ہے جو ایگریکلچر میں، لائیو اسٹاک میں جو کام کر رہی ہے۔ اور ٹریننگ کے بعد ہم نے ان کو بزنس پلان بنائے اور ان کو گرانٹ دیں گے، سپورٹ کریں گے تاکہ ان کا کاروبار آگے بڑھ سکے، ان کی اکانومی حالت جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے گورنمنٹ کے اداروں کو بھی بلایا ہے اور رورل خواتین کو بھی بلایا ہے، جس میں گورنمنٹ کے ادارے جو ہے سیڈا کے نمائندے ہیں، سیاپیپ کے نمائندے ہیں، یہاں پہ ایریا واٹر بورڈ کے ہیں، سمیڈا کے ہیں، لائیو اسٹاک کے ہیں، کہ وہ کیا سروسز دے رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ان رورل ایریاز میں یہ نہیں دے رہے ہیں، تو ہم ان کو کنیکٹ کریں ان خواتین کو تاکہ یہ آپس میں ان کی رابطہ کاری ہو اور ان خواتین کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ان سے فائدہ کیسے لینا ہے۔ اور اگر کوئی اس قسم کی ان کو معلومات چاہیے ایگریکلچر کے حوالے سے، ایکسٹینشن کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، تو کس ادارے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، تو یہ مقصد تھا۔ السلام علیکم، میرا نام شمیم نسا کھٹی ہے، میں بدین سے تعلق رکھتی ہوں اور ایڈوکیسی کمپنی جو گروپ ہے اس کی میں کوآرڈینیٹر ہوں۔ میں ہمارے علاقے کے جو یہاں SPO کی طرف سے جو پروگرام انعقاد کیا گیا ہے اس میں ہمیں یہاں اپنے جو علاقے کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو اس کے ہمارے جو ایشوز ہیں ہمارے یہاں یہ ہیں کہ ہمیں پانی جو ہے وہاں پانی کی رسائی ہمارے شہر تک نہیں ہے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پانی اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ LBD یہاں بنی ہوئی ہے اس میں اتنا پانی ہو جاتا ہے کہ اوور فلو ہو جاتا ہے اور سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی اتنا کم ہوتا ہے کہ ہفتہ ایک مہینے تک پانی پینے کا نہیں ہوتا، اور جو LBD کا کڑوا پانی ہے اس میں جو جانور بھی پیتے ہیں مر جاتے ہیں، وہ ہمیں بچوں کو چینی ملا کے پلانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایسی کچھ اس پانی کے استعمال سے اتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ علاج کے قابل بھی نہیں رہتی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں SPO نے جو ہے ایڈوکیسی گروپ بنایا ہے 25 ممبرز کا، اس میں اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ جو ممبرز ہیں وہ اپنے علاقے کے جو ممبرز ہیں وہ اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، اور اس کے علاوہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو متعلقہ ادارے کے لوگ ہیں ان سے میٹنگز کریں، ان کو اپنے مسئلے بتائیں اور ان کا حل ان کے سے تلاش کریں۔ جی، میں سندھ ایڈوکیسی کی طرف سے SPO کی طرف سے یہاں پر ہوں، اور یہاں پر جو ہم خاص طور پر آج جمع ہوئے ہیں وہ پچھلا ہمارے کام کی کارکردگی ہے
کہ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں خاص طور پہ عورتیں وہ جو اپنے گاؤں سے علاقوں سے نکل کر یا تو ان کے پاس ایک یہ ہے کہ وہ گھروں میں کام کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اسکلز کو سمجھیں، اپنی جو بھی ان کو ہنر ہیں اس کے مطابق وہ آگے بڑھیں یا اپنے علاقے کی زمین کے جو وہاں پر وہ کام کر سکتی ہیں اور خود اپنی نسلوں کے لیے آگے بچا سکتی ہیں اس کے لیے کریں۔ اس کے لیے مختلف طرح کے کام کیے گئے ہیں، جیسے پہلے ان کو مال وغیرہ جانوروں کے حساب سے ان کو اویئرنیس دی گئی، ان کو چیزیں پرووائڈ کی گئی، ان کی ویکسینیشن، ان کے کیئر اور ساری چیزوں کے حوالے سے۔ پھر جیسے ماسک وغیرہ کا ہوا، بیگ کا ہوا، وہ ان کو چیزیں اویلیبل کی گئی اور ان کو مارکیٹ تک لایا گیا۔ اسی طرح اب جو ہے مین چیز جو ہے وہ پانی کے حساب سے ہے کہ پانی کو کیسے بچایا جائے، کیسے زراعت کے شعبے میں ان کو آگے لایا جائے اور زراعت کے جو مسئلے ہیں خاص طور پہ پانی کے مسئلے ہیں ان کی اویئرنیس دی جائے، ان کے جو مسئلے ہیں وہ آگے تک پہنچائے جائے، اس کی آرڈیننس کو آگے تک کیا جائے کہ وہ تاکہ یعنی ایک طرح سے کہیں کہ اس کو ایک وے ملے کہ ہم اپنے پراپر طریقے سے کام کرتے ہوئے آگے بڑھیں، کیونکہ گاؤں کے ان لوگوں تک پہنچنا، ان کو تیار کرنا، خاص طور پہ خواتین کو۔ اب الحمدللہ ہمارے ساتھ کافی ساری حیدرآباد کی اور سندھ کی کافی سارے خواتین ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ کم پڑھی لکھی ہیں، کچھ پڑھی لکھی بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ان کو جو ہنر ہیں، ان کے جو کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں، ان کو جو آگاہی دینی ہے، انشاءاللہ اس میں ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح جیسے آج سارے اور لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو انشاءاللہ پانی کا اب جو ہمارا خاص پروجیکٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پر کام کیا جائے اور اس کے ذریعے سے، کیونکہ پانی تو بیسک ہے زراعت کے لیے، ہر چیز کے لیے، تو اس کے جتنے بھی جو ہیں ان کے مسائل سن کر آگے تک پہنچایا جائے۔ میرا نام ذیشان احمد ہے اور میں ایس پی او میں ایز اے بزنس اور مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا جو پروگرام رکھا گیا، جو ہم نے یہاں پہ انعقاد کیا ہے پروگرام کا، وہ ہے کوآرڈینیشن میٹنگ کے حوالے سے۔ جو بھی ہماری فیمیل فارمرز گروپ ہیں، جو ایڈوکیسی گروپ ہے، جو بھی ان کے فارمنگ کے ریلیٹڈ مسائل ہیں، آج اس پلیٹ فارم پہ وہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں، جس میں گورنمنٹ کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، وہ سوالات کر رہے ہیں، اور ان کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں یا جو بھی ان کے جو پریزنٹیشن دینے کے لیے آئے ہوئے لوگ، وہ ان کو جواب دے رہے ہیں اس کا۔ میرا نام انجینئر محمد اسماعیل شیخ ہے، میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور انچارج ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم ڈسٹرکٹ حیدرآباد ہوں۔ جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آن فارم واٹر مینجمنٹ اور سیاپیپ ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور میرا آفس بھی حیدرآباد میں ہی ہے۔ آج جو ورکشاپ یا سیمینار یہاں پہ ایس پی او کے تعاون سے ہو رہا ہے ہوٹل انڈس میں، وہاں پہ ہمیں انوائٹ کیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ میں نمائندگی کرنے کے لیے اپنے حیدرآباد ڈسٹرکٹ کی طرف سے آ گیا ہوں۔ تو یہاں پہ آج وومنس پہ بات ہو رہی تھی، عورتوں پہ، کہ عورتوں کو بھی آپ جیسے ہم واٹر کورس بناتے ہیں یا ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کے ڈرپ اریگیشن سسٹم وغیرہ زمینوں پہ لگاتے ہیں، یا یہ پروجیکٹس جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں سندھ کے لوگوں کو، تو ان کا کہنا ہے کہ عورت کا بھی اسی میں شیئر ہونا چاہیے، عورت بھی اس میں ویسے ہی ہوں جیسے ہمارے مرد حضرات ہیں جو لینڈ اونرز ہوتے ہیں اور وہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کا بھی کردار ہونا چاہیے، ان کی بھی شراکت ہونی چاہیے۔ تو بالکل ہم اسی پروجیکٹ کے تحت، ہم نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے سیاپیپ پروجیکٹ کے تحت جو ہمارے ہاں لینڈ لیس وومنز ہیں ان کے لیے ہم نے کچن گارڈننگ کٹس دی ہوئی ہیں، جو ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے عورتوں کو پرووائڈ کی ہے، جس میں ہم نے اس پروجیکٹ کے تحت جو ہمارا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے ورلڈ بینک کی سہکار سے،
تو ہم نے اس کے تحت ان کو وہ جو سبزیاں لگانے کے بیج ہیں یا اس میں جو کھاد ہے وہ یا وہ جو ڈرپ ایریگیشن کا چھوٹا سا سسٹم ہے 20x20 کے پلاٹ پہ لگنے کا، اس کا پورا مٹیریل ان کو ہم نے فری آف کاسٹ پرووائڈ کیا ہے، لگوا کے انسٹال کر کے دیا ہے. اور پھر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں، انہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو سبزیاں آپ ان میں سے اگائیں گی وہ آپ اپنی فیملی پر یوز کریں، اور جو اس سے زیادہ ہوں تو ان کو کائنڈلی آپ مارکیٹ میں بھیجیں اور جا کے فروخت کریں اور ان میں سے پیسے کمائیں اور اپنے آپ کو خود کفیل بنائیں. تو ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو سپورٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں عورت کو یا جو بے زمین لینڈ لیس وومنس ہیں ان کو. تو آج زیادہ مزید اور باتیں بھی ہوئی، جیسے ہم نے ہمارے جو واٹر کورس پکے ہوتے ہیں جن کو ہم خالے کہتے ہیں، جو ایک ڈسٹی سے نکلتے ہیں اور زمین میں جاتے ہیں، تو ان میں بھی ہم نے واشنگ بیز وغیرہ عورتوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں. ادھر جو وومنس کی پارٹیسپیشن ہیں وہاں پہ یا لینڈ اونرس ہیں تو ان کی بھی شراکت ہوتی ہے وہاں پہ، وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. ایسے ہی ڈرپ ایریگیشن میں نے ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں بہت سارے جو ہماری وومنز ہیں ان کے نام پہ زمینیں ہیں تو ان کو یہ سسٹم لگا کے دیا ہے. جو ڈرپ ایریگیشن کا سسٹم ہے اس میں 60-40% کے حساب سے پروجیکٹ لگتا ہے. 60% اس میں ہم تھیاپے پروجیکٹ کے تحت زمیندار کو دیتے ہیں اور 40% ہم زمیندار سے لیتے ہیں. یہ سبسڈی ہے 60% اس کی. یہ انتہائی بہترین پروجیکٹ ہے. اور اسی سہکار سے آج کے اس انٹرویو میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سندھ کے جو زمیندار ہیں، جو سندھ کے ہمارے جو لوگ ہیں، وہ ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زمینوں پہ پانی بچانے کے لیے، کھاد بچانے کے لیے، اپنی ییلڈ جو آپ کی پیدائش مینس آمدنی زیادہ بڑھانے کے لیے ڈرپ ایریگیشن سسٹم لگوائیں. اس کا آج بھی فائدہ ہے، فیوچر میں فائدہ ہے. آپ کی زمین بھی بچے گی، آپ کی ییلڈ جو پیداوار ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، آپ کی آمدنی بھی زیادہ ہوگی اور آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے. تو کائنڈلی آپ اس سسٹم پہ آئیں. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. خاور خان زادہ، ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ سیاپی میں. بیسیکلی اس ٹائم ہمارا جو پروجیکٹ ورلڈ بینک کا چل رہا ہے وہ سیاپی کا چل رہا ہے، سندھ اریگیٹڈ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ پروگرام. اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس میں لیڈیز کے حوالے سے، کیونکہ آج ایس پی او کا جو پروگرام ہے وہ لیڈیز کے حوالے سے ہے، تو کائنڈلی اس میں جو میں کچن گارڈننگ کے حوالے سے ہے، اس میں فیملیز کے حوالے سے ہم کچن گارڈننگ کا کام کر رہے ہیں. لیڈیز کو وہاں گاؤں میں جا کے فری آف کاسٹ بہت سی چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور سب کچھ. جو آج کے پروگرام کے حوالے سے بہت اچھا ہے. سارے ڈپارٹمنٹ آ کے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے معلومات شیئر ہو رہی ہے. لیڈیز آئی ہوئی ہیں، ان کو کسی قسم کی پرابلم ہے تو وہ شیئر کر سکتے ہیں ہم لوگوں سے. کسی بھی قسم کی کوئی معلومات چاہیے تو 24 آورز اویلیبل ہیں. میرا نام ڈاکٹر محمد عثمان شر اور میں ایگریکلچر ریسرچ میں ڈائریکٹر ہوں. اور آج جو پروگرام لانچ کیا ہے ایس پی او والوں نے وہ بہت اچھا ہے اور اس میں لیڈیز کی بہت سی شراکت ہے. ہمیں بہت ساری خوشی ہوئی ہے کہ اتنا اچھا پروگرام بنا دیا ہے. اور لیڈیز جو پہنچی ہیں دیہات سے وہ ان کو بہت سارا کانفیڈنس ہے، بہت سارا کانفیڈنس ہے. یہ اچھے طریقے سے بات کر سکتی ہیں. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اتنا ان کو ٹرینڈ کیا گیا ہے. پہلے کافی ٹائم پہلے عورت تو بات گھر میں نہیں کر سکتی تھی، ابھی یہ عورتیں اسٹیج پہ آ کر بول رہی ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے ایس پی او والوں کی. اگر دیکھا جائے نا یہ بڑی ان کی کامیابی ہے. جو عورتوں کو اس کو زبان دی ہے، عورتوں کو بات کرنے کی صلاحیت دی ہے. پہلے یہ ہوتا ہی نہیں تھا. ابھی کافی لیڈیز نے بات کی ہے، اچھے طریقے سے بات کی ہے اور سیکوینس میں بات کی ہے. تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں تو یہ آئندہ یہ جتنی لیڈیز یہ ٹرینڈ ہو رہی ہیں پتہ نہیں وہ کہاں تک یہ پہنچ جائیں گی. یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ 500 ہمارے جو ہیں وہ عورتوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں. میں نے ابھی اس کو بولا ہے تو یہ 500 عورتیں نہیں، یہ 500 ہاؤسز ہیں، گھر ہیں یہ ان کے جو ان کو ابھی ٹرینڈ کر رہے ہیں. کیونکہ ایک لیڈیز کے پیچھے بہت سارے فیملی ممبر ہیں. تو یہ آج کا پروگرام بہت اچھا ان کا رہا ہے. بہت اچھے طریقے سے یہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. احمد شاوانی، انسٹیٹیوشنل اسپیشلسٹ سندھ اریگیشن اینڈ ڈرینیج اتھارٹی حیدرآباد. آج کا پروگرام
वही है कि ये लोग हमारे जो एरिया है सीडा का लेफ्ट बैंक कैनाल एरिया वाटर बोर्ड में इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हम एज ए गवर्नमेंट के नुमाइंदे हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये औरतों के हक़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि इसलिए कि औरत बीज से लेकर और जब तक फसल की कटाई हो या हार्वेस्टिंग, सोइंग टू हार्वेस्टिंग कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन पानी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा मसले हैं जिसमें औरत इन्वॉल्व बहुत कम है। और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वाटर गवर्नेंस के जो इशू जो हैं उसमें औरतें आएँ और कल को वो अपने राइट्स के लिए किराए कर सकें, डिमांड कर सकें। जैसे पीने का पानी इनका बड़ा मेजर इशू होता है, इरिगेशन वाटर से ज़्यादा इन औरतों को अगर आप करेंगे तो उनको पीने का पानी का चाहिए। तो अगर शाख में पानी नहीं होगा या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो उन बेचारों को पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर से पानी की कर। तो ये चीज़ें जब ये अगर ये लोग आ गई और फैसला साजी के अमल में अगर औरतें आ गई तो एक अच्छा एक इम्पेक्ट पड़ेगा रूरल पर, उनके घरानों पर और उनके बच्चों पर। यही मैं कह सकता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनम है और मैं विलेज इलियास करानू यूसी कबूलपुर तालुका बुलुर शाह करीम डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खान से बिलोंग करती हूँ। आज हम एसपीओ की तरफ से आए हैं। उनका मेन मकसद यही था इस प्रोग्राम का कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनको विलेज से कनेक्ट करें। विलेज के जो मसले होते हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेशली वाटर को लेकर, उन पे अच्छी खासी बहस मुबाहिसा होने के बावजूद भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। तो एसपीओ हमें गवर्नमेंट के इदारों से कनेक्ट कर रही है ताकि हम खासकर जो एग्रीकल्चर पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से सोल्व कर सकें। देबुन साजतोई, असिस्टेंट मैनेजर लेफ्ट बैंक केनाल एरिया वाटर बोर्ड। मैं ये जो हमारे कोटड़ी बैराज से 3 केनाल निकलते हैं, अकरमबा, फुलेली और गूनी, उन पे सोशल ऑफिसर हुई हूँ। और हमारा काम जो है वो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है और उनकी सपोर्ट करनी है सोशली। उसमें आज का प्रोग्राम ये है, एसपीओ के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है। असल में आज ये है कि फीमेल फार्मर्स उसमें और औरतों की शमूलियत होनी चाहिए। अब हमारा ये है कि कानूनी तरह SWMO की रिवायन हुई है, वो एसपीओ के प्लेटफार्म से उन्होंने किया है कि इसमें फीमेल्स की इंक्लूजन होनी चाहिए। वैसे फार्मर लफ्ज़ ऐसा है जिसमें फ़ीमेल भी आती हैं और मेल भी आते हैं, लेकिन हमारा सोशली ऐसा है कि उसमें अलग से लफ्ज़ शामिल नहीं किया हुआ कि औरत फार्मर। इसीलिए हमारी जो औरतें हैं वो आने से वहाँ घबराती हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट से और एसपीओ के प्लेटफार्म से कि हमारी जो फीमेल फार्मर्स हैं वो उस चीज़ का हिस्सा बन जाएं। और जो पानी पे एक्सेस है सिर्फ मेल की है, उसमें फीमेल की शमूलियत होनी चाहिए।